ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے، جنات نے، مشرکین نے، سب نے سجدہ کیا۔ سورۃ النجم میں سب سے پہلے مکہ میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جب آیت سجدہ تلاوت کی تو اللہ کی جانب سے کچھ تجلی ایسی ظاہر ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو جتنے بھی لوگ تھے سب نے ساتھ سجدہ کیا۔ جو مسلمان موجود تھے، جو جنات تھے، جو مشرک اور کافر تھے، سب نے سجدہ کیا۔ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر لگائی کہ مجھے ایسے ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے اس کی سزا دی۔ بدر میں کفر کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے جہنم رسید کیا۔ تو قرآن مجید میں متعدد جگہ کہیں سجدہ کرنے کا حکم ہے، کہیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، کہیں ذکر ہے کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، کفار اور شیاطین نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ایسے مقامات پر سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا حکم ہے سجدے کا، اللہ کا حکم ہے عبادت کا، تو ہم ادا کریں گے۔ قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں جہاں تلاوت کرنے والا اور ان مقامات کو سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ہی محفل میں جتنی بار پڑھا جائے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور سننے والے پر بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن محفل بدل کر اگر آیت پڑھی گئی تو الگ الگ سجدہ واجب ہوگا، اور سجدے کے لیے وقت متعین نہیں ہے، فوراً ادا کر دے تو بہتر ہے، بعد میں ادا کر لے، دوسرے دن ادا کر لے، چند دنوں بعد ادا کر لے، لیکن ادا کرنا لازم ہے، سجدے کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور جن حضرات کو قرآن مجید میں سجدوں کا پتہ نہیں چلتا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سجدہ آتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، تو علماء نے لکھا ہے ایسا بندہ قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد 14 سجدے اکٹھے کر لے کہ یا اللہ یہ قرآن مجید میں 14 سجدے گزرے ہیں، میں سارے ادا کرنے لگا ہوں۔ انسان آیت سجدہ پڑھے تو نیت کر لے یا اللہ یہ جو ابھی آیت سجدہ پڑھی ہے میں یہ سجدہ ادا کرنے لگا ہوں، یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم انسان پڑھے، زیادہ جتنی مرضی پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے، یہ سجدہ ادا ہو گیا۔ ہاتھ باندھنا شروع میں یہ بھی لازم نہیں ہے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر سلام پھیرنا یہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی سجدے سے اٹھا اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، چاہے بیٹھ جائے چاہے کھڑا ہو جائے، دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر نیت کر کے سجدے میں جائے، اور اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتا ہے سجدہ پھر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، سجدے کی نیت کی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے، سجدہ ادا ہو گیا۔ یہ قرآن مجید کے سجدے ہیں، رمضان المبارک میں تلاوت کی جاتی ہے یا رمضان کے علاوہ۔ اور انسان کہیں آیت سجدہ تلاوت کرے تو آہستہ کرے جہاں لوگ بیٹھے ہوں، اگر غلطی سے اونچا ہو گیا تو جو قریب سننے والے ہیں ان کو بتا دے کہ بھائی سجدہ کی آیت تھی، میں نے پڑھی، آپ حضرات نے سنی ہے، لہذا سجدہ ادا کر لینا۔ اس لیے کہ عام لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آیت سجدہ ہے یا نہیں، حافظ کو تو چلو پتہ ہوتا ہے، تو عام لوگوں کو اگر انسان آیت سجدہ پڑھ لے تو پھر بتا دے کہ بھائی یہ آیت سجدہ تھی، لہذا سب احباب ایک سجدہ ادا کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔